باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج جناب 14 فروری 2024 جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ الیکشن ختم ہو گئے، نتائج آپ کے سامنے ہیں، حکومت سازی کے مراحل چل رہے ہیں۔ تو ایسے میں اب ہم ایک مختصر سی نگاہ دیکھتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کا ٹیک ہوم میسج کیا ہے۔ ویسے تو میں نے اس موضوع پہ بات کی تھی، لیکن ایک بڑا اہم سبجیکٹ رہ گیا تھا، اسی پہ میں تھوڑا سا 1 منٹ لوں گا آپ کا، کہ پولیٹیکل جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ملا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ کو اپنا ایک سٹرونگ بیانیے کی ضرورت ہے، اور آپ کو یہ بیانیہ نہیں رکھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ مطلب میاں صاحب نے بیانیہ نہیں دیا، میاں صاحب کو شکست ہو گئی، پی ٹی آئی نے اپنا بیانیہ دیا۔ پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے میسج ہے کہ آپ بھی الیکشن آج کے زمانے میں بھی بیانیے پہ جی سکتے ہیں، اور ڈیل ویل والے معاملوں سے الیکشن نہیں جیتے جا سکتے۔ اب آ جاتے ہیں جناب حکومت کے خد و خال۔ آپ نے سن لیے کہ وفاق میں حکومت جو ہے وہ ایک اتحادی حکومت پی ڈی ایم ٹائپ 2 بن رہی ہے، جس میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور جو ہے ایم کیو ایم، باپ اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ فریق شامل ہیں۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان ابھی شامل نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو نئی بات کر دی ہے جی، چلے وہ اس کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے البتہ اس میں ایک بہت بڑی گیم کی ہے۔ گیم یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم میاں محمد شہباز شریف، ہاں اب حکومت بھی جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف بنائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ بھی دے دیں گے، اور جو ووٹ چاہیے ہوں گے وزیر بننے کے لیے ہم وہ بھی دے دیں گے، لیکن ہم حکومت میں نہیں آئیں گے۔ اور وہ جواباً چاہ رہے ہیں کہ صدر آصف الزرداری جو ہیں وہ صدر بن جائیں، اس طرح چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی جیسے آئینی عہدے مانگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شاید گورنرز بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بھی دال میں کالا کالا لگتا ہے کہ مطلب جو منافع بخش، دیکھیں منافع بخش سے مراد یہ کہ صدر 5 سال رہتا ہے جی، اس سے پہلے آج تک کسی نے صدر کو ہٹایا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر بھی اپنی ٹرم پوری کرتا ہے، اسمبلیاں ہمارے یہاں 5 سال رہی ہیں، اسپیکر وہی نہیں ہیں، پریزیڈنٹ بدل جاتے ہیں، اور چیئرمین سینٹ بھی آج تک کوئی ایک دفعہ بھی اعتماد ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ تو وزیر اعظم پتہ یہ ہے کہ 5 سال پورا نہیں کرتا، وہ پہلے جاتا ہے، اس لیے پیپلز پارٹی نے یہ اس سینس منافع پہ عہدے رکھ رہی ہے، اور حکومت نے ٹف ڈیسیجن لینے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جناب بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، اور آپ کی ہر چیز یوٹیلٹی مہنگی ہوگی، اور معاملات اتنے ٹف ہوں گے کہ یعنی میں جو ٹائل لگائی ہوئی ہے نا، یہ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ نوٹ سخت ہوتی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بھگتے گی مسلم لیگ نواز۔ تو اب جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں وہ وچ دی گل کیا ہے یا سازشی تھیوری کیا ہے۔ تو اب 2 سازشی تھیوریاں فلوٹ ہو رہی ہیں، اب ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک سازشی تھیوری یہ ہے کہ جو کچھ ہوا، جو اب تک ہوا، وہ اکارڈنگ ٹو دا پلان تھا، وہ پلان تھا۔ مثلاً شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر رہیں گے، اور مسلم پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت میں نہیں ہوگی، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ اس میں تھوڑے سے کچھ ٹوسٹ آئے ہیں، لیکن میرا یہ چیزیں کہتے ہیں جی پہلے سے طے تھیں۔ اب پھر اگر وزیر محمد نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے تو پھر وہ ان کو کیوں بلایا گیا؟ ان کو اس لیے بلایا گیا کہ دکان پہ مال رکھنے کے لیے، ڈسپلے میں لانے کے لیے، کیونکہ مطلب خدشہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نواز یہ سیٹیں بھی نہیں جیت پائے گی۔ تو وہ سیٹیں جیتنے کے لیے، جو سیٹیں جیتی گئی ہیں، جو جیتی گئی ہیں یا جتوائی گئی ہیں، آپ جو بھی کہیں، تو وہ یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے ممکن ہونا تھا۔ کیونکہ میاں محمد نواز شریف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا، وہ مطلب نہیں ہے کہ، تو شہباز شریف صاحب بیسیکلی تو بندے ہی انہیں کے ہیں نا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، خان صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہوا، خان صاحب تو سیکیور ہو گئے۔ آپ نے وہ پچھلے دن ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی، خان صاحب کا چہرہ دیکھا، تو آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے؟ آپ نے میاں محمد نواز شریف کا آج کل تو چہرہ جا کے دیکھیں، ہاتھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو خان صاحب تو سیکیور ہیں، خان صاحب آرام سے بیٹھے ہیں،
خان صاحب کی پارٹی بچ گئی، خان صاحب کو کے پی کے مل گیا، خان صاحب مرکز میں عدم جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آرام سے بیٹھیں گے۔ 2 سال شاید اس سے پہلے یا اس کے بعد معاملات خراب ہوں گے، اس سارے عرصے میں ہارڈ ڈیسیجن لیے جائیں گے۔ دیکھیں کسی نہ کسی نے تو حکومت کرنی تھی، اور اس کے لیے میاں محمد شہباز شریف جیسا تابع دار جیسا بیسٹ آدمی نہیں ہے۔ میاں محمد شہباز شریف کا کیا اس میں ایڈوانٹیج تھا؟ ان کا ایڈوانٹیج تھا وہ دوسری طرف پرائم منسٹر بن رہے تھے، دوسری طرف ٹیگ لگ رہا تھا نا، تو خدمات ہمیشہ انہوں نے انہی کے لیے، بلکہ میاں محمد شہباز شریف تو انہی کے آدمی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہی خدمات سر انجام دی ہیں۔ 2018 میں میاں صاحب جب ملک میں آئے تھے تو وہ میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب جلوس لے کے جا رہے تھے، تو جلوس ان کا چیرنگ کراس سے آگے نہیں نکلا تھا، تو وہ بھی تو انہوں نے ان کی خدمات سر انجام دی تھی نا، تو اب بھی انہوں نے سر انجام دی ہیں، اس لیے جو کچھ ہوا ہے وہ اکارڈنگ ٹو پلان ہوا ہے۔ مسلم لیگ نواز کی سیاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، میاں صاحب میاں محمد نواز شریف کی سیاست بھی داؤ پہ لگ گئی ہے۔ ہاں انہوں نے بس ایک چیز ٹیک لیا ہے کہ ان کی بیٹی ایز اے سی ایم آ جائے گی پنجاب میں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 2-3 سال میں مریم بی بی کیسے پارٹی کو الائیو رکھ سکتی ہیں۔ باہر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنا ہی کام کر دیا ہے۔ اب باقی یہ دوسری تھیوری، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہر چیز تھی، یہ تو جناب جو صورتحال اب بنی ہے، یہ سارا کیا دھرا پی ٹی آئی کے وہ ووٹرز ہیں، وہ نوجوان ووٹرز ہیں جنہوں نے 8 فروری کو آ کے سارے پلاننگ کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس لیے اب جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس پلاننگ کے تحت نہیں ہے، بلکہ یہ 8 فروری کو ہونے والے اس کے نتیجے میں جو پھر ارینجمنٹ کرنی پڑی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ بہرحال ان دو تھیوریوں میں کون سی تھیوری ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب سیکیور ہیں۔ اب خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں جو ہے مسائل کم ہو جائیں گے۔ خان صاحب کے مقدمات بند نہیں ہوں گے، میں یہ آپ کو بتا دوں، بند نہیں ہوں گے۔ وہ خان صاحب مقدمات چلتے رہیں گے، سلو پیس میں ہو جائیں گے، ان کی لمبی لمبی پیشیاں ہو جائیں گی۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی معاملات سلو ڈاؤن ہو جائیں گے۔ جن پہ خان صاحب کو سزا ہوئی ہے آنے والے دنوں میں ان کے اوپر وہ اپیلوں کے معاملات جائیں گے، اور مائٹ بھی سزائیں معطل ہو جائیں۔ خان صاحب جو ہے وہ جیل کی بجائے مطلب آزاد رہیں، اور اسی عرصے میں اپنا وہ شور مچاتے رہیں، کیونکہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ دھاندلی کا انصاف لیتے رہیں۔ تبدیلی کوئی نہیں آنی، تبدیلی یہ ایز اٹ از رہے گی، اور جب تک مشکل فیصلے کر لیے جائیں گے، پھر جب اگلا الیکشن ہوگا تو اس میں خان صاحب زیادہ شدت سے اوپر آئیں گے، اور پتہ نہیں مسلم لیگ نون اس وقت تک اس کا کیا بنے گا۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے، تو شہباز شریف صاحب کو مبارک ہو، وہ دوسری طرف پرائم منسٹر بن رہے ہیں جی۔ خوش رہیں، آباد رہیں جی، السلام علیکم۔